پیغمبر اکرم مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے. کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. کسی بچے کی. سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے. کسی گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. پیغمبر کھڑے ہو گئے, کہا بچے کو چپ کراؤ, بچے کو بہلاؤ, اسے خاموش کراؤ. بچے کا رونا رک گیا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اتنی اہمیت؟ کہا میں کیا کروں, اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے مشابہ ہے. اجرکم اللہ. سمجھ میں آیا؟ حسین رجل ہے, رجل ہے, حسین رجل ہے. اور جب نانا کے دین پہ وقت آیا تو حسین نہ اٹھے تو پھر کون اٹھے؟ اٹھا, اور اس شان کے ساتھ اٹھا کہ ان کانا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی. اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ. تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو, میرے گلے کو کاٹ دو. لیکن کیا کریم ہے حسین. دیکھو کریم کہتے ہیں بہت بڑے سخی کو, ایسا سخی جس کی سخاوت کی انتہا نہ ہو وہ ہے کریم. کیا کریم ہے حسین کہ کہا تھا تلواروں آؤ میرے گلے کو کاٹ دو, لیکن جب وقت آیا ہے تو صرف اپنا گلا نہیں 72 گلے. اجرکم اللہ. اپنے منشور کا اعلان کیا اور اعلان کر کے مدینے سے روانہ ہوئے. 3 شعبان کو مکے پہنچے. پھر اس دن جب بھرا ہوا مجمع تھا خانہ کعبہ کے چاروں طرف, یہ کہہ کے چلے کہ حاجیوں کے بھیس میں میرے قاتل آ گئے اور میں یہ پسند نہیں کرتا, میں پسند نہیں کرتا کہ میرے خون کے بہنے سے خانہ کعبہ کی حرمت زائل ہو. یہ کہہ کے چلے. کچھ جانتے ہو نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ فرزند رسول آپ نے طے کر لیا ہے کہ آپ کو جانا ہے, آپ جائیں, لیکن ان بیویوں کو تو نہ لے جائیں. راوی کہتا ہے کہ جیسے ہی ابن عباس نے یہ کہا کہ ان بیویوں کو یہیں چھوڑ جائیں, کسی محمل سے کسی بیوی کی آواز آئی کہ ابن عباس بہن کو بھائی سے چھوڑانا چاہ رہے ہو. صحراؤں کو اور بیابانوں کو عبور کرتا ہوا آل محمد کا یہ قافلہ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ وارد ہوا. میں نے کبھی کہا تھا حسین کب پہنچے؟ 2 محرم کو. خیمے لگے, خیمے جلے کب؟ 10 محرم کو. بڑی بڑی تہذیبیں مٹ گئیں, لیکن 8 دن کے لیے جو آبادی بنی تھی نا وہ آج تک قائم. یہ ہے حسین ابن علی کا معجزہ. اجرکم اللہ. یہ ہے حسین ابن علی کا معجزہ. 2 محرم کو خیمے لگے. حسین کے بچے ہیں اور شدائد ہیں. 4 محرم کو فوجیں آئیں اور شام کے وقت ان فوجوں نے اصرار کیا کہ خیمے ہٹا دیا جائے. سنو گے 4 محرم کو حسین کے لوگوں نے جتنا پانی ذخیرہ کر لیا تھا 5 اور 6 محرم کو وہ کام آیا. 7ویں محرم کی صبح کو حسین کے بچے تھے اور سوکھے کودے تھے. اجرکم اللہ. نو محرم کی شام کو حسین پر پہلا حملہ ہوا اور حسین نے کہا بھائی آپ بات جاؤ, ان سے کہو کہ حسین کو عبادت بہت پسند ہے, وہ ایک رات اپنے اللہ سے رات و نیاز کرنا چاہتا ہے. مہلت ملی, پوری رات خیمے حسینی سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی ہیں پوری رات. لہم دویٌ کدوی النحل, مقل کے الفاظ ہیں کہ اصحاب حسین اس طریقے سے تلاوت قرآن کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں بھر بنا.
صبح ہوئی, بہت زحمت نہیں دوں گا, صبح ہوئی. کہا اکبر ذرا لہجہ محمد میں انہیں اذان تو سنا. اکبر نے کہا اللہ اکبر, اور خیموں میں بیبیاں بال کھول کے کھڑی ہو گئی کہ پروردگار اس آواز کو باقی رکھ, شبیہ رسول ہے. اذان ہوئی, پانی نہیں تھا, فوج حسین نے تیمم کیا, صبح کی نماز ہوئی. ادھر صبح کی نماز تمام ہوئی اور ایک مرتبہ پیسر سعد نے کمان میں تیر جوڑا اور کہا لشکر والوں گواہ رہنا. دیکھو ذرا یہ جملہ رک کے سننا. پیسر سعد نے تیر جوڑا کمان میں اور کہنے لگا لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینک رہا ہوں تاکہ میں امیر سے انعام لے سکوں. لشکر والوں گواہ رہنا, یہ گواہی سمجھ میں آ گئی. دو گواہیاں ہیں کربلا کے میدان میں. ابن سعد نے کہا لشکر والوں گواہ رہنا, اور جب اکبر جا رہے تھے تو حسین نے اپنی ڈاڑی اپنے ہاتھوں میں لی, کلّا کا ارشاد فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, مالک تو گواہ رہنا. مالک تو گواہ رہنا. جب لڑنے کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, کردار میں, شکل صورت میں تیرے رسول کے مشابہ ہے. جنگ شروع ہوئی, وقت نہیں لوں گا, رو چکے تم, رو چکے. جنگ شروع ہوئی, کیا کیا حسین نے؟ حسین گئے, کسی نے پکارا, حسین گئے. شان سنو گے, حسین اس شان سے جاتے تھے میدان میں کہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے. کسی شہید نے پکارا کہ فرزند رسول مدد کے لیے آئے, گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے گئے, دوڑاتے ہوئے, اور جھک کر اس کی لاش اٹھائی اور ایک ہاتھ سے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے واپس لائے. یہ ہے میرے مولا کی شجاعت. لیکن جب جوان بیٹے نے پکارا تو گھٹنیوں کے بل چلے. جب جوان بیٹے نے آواز دی تو حسین زانو کے بل بیٹھ گئے اور گھٹنیوں کے بل چلے اور پکارتے چلے این علی, این علی, علی اکبر کہاں ہو. بس بس میرے عزیزو, میرے دوستو, حسین پہنچے, پہنچے. دیکھا بیٹا تڑپ رہا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جب بیٹے نے قضا کی تو ایک مرتبہ بوڑھے باپ نے گھٹنے ٹیک کر دونوں ہاتھ لاش کے نیچے رکھے اور یا علی کہہ کے لاٹا اٹھایا. مجھے معاف کر دینا, خیبر کا دروازہ اٹھانا بڑی بات تھی, لیکن یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. اجرکم اللہ. اصحاب گئے, انصار گئے, آوان گئے, اولاد مسلم ابن عقیل گئی, اولاد عقیل گئی, سب گئے. اور اب جب میرا مولا اکیلا ہوا تو ایک مرتبہ آواز دی حال من ناصر ینصرنا, حال من مغیث یغیثنا, حال من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, ہے کوئی اہل حرم کی عبادت کرنے والا. راوی کہتا ہے, سننا بھائی سننا, یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے میں تمہیں روکوں گا. جب حسین آواز دے رہے تھے نا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا, حل من مغیث یغیثنا, ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, ہے کوئی حرم رسول کی حفاظت کرنے والا. تو کہیں سے کوئی جواب نہ آیا. لیکن ایک طرف سے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سید سجاد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لیے لڑ کھڑاتے ہوئے چلے. پھوپھی اماں میرا بابا مدد کے لیے پکار رہا ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. حسین آئے, حسین نے تسلی دی, حکم دیا سجاد اپنے خیمے میں جاؤ. یہ ایک رد عمل تھا حل من ناصر ینصرنا کا, ایک رد عمل. اور دوسرا رد عمل سنو گے. حسین نے سنا کہ ایک خیمے سے بکا کی آواز بلند ہو رہی ہے. آئے اس خیمے کے دروازے پر, کہا بہن اس خیمے سے یہ گریہ و بکا کی آواز کیسی؟ کہا بھیا کیا بتلائیں. جیسے ہی آپ کی آواز بلند ہوئی حل من ناصر ینصرنا, چھوٹے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا. میرے عزیزو, میرے دوستو, اس مجلس کو اصغر کے تذکرے پہ ختم ہونا ہے نا, سکینہ اور رسول کے تذکرے. تو ذرا ایک جملہ سنتے جاؤ. جب 6 مہینے کا کربلا میں ہے, جب چلے ہوں گے کتنا بڑا ہوگا.
कितना बड़ा होगा, 8-10 दिन का बच्चा, यही तो होगा ना। जब काफिला चला है, मदीने से बाहर निकला, तो एक मर्तबा अबुल फजल अब्बास ने कहा कि मौला रुक जाए, बीमार बेटी आ रही। हुसैन ने एक बीमार बेटी छोड़ी थी, बीमार बेटी आ रही। अब जो हुसैन ने मुड़ के देखा तो देखा बीमार बेटी दादी का हाथ थामे हुए, ये कहती हुई यार ये महलन महलन ये आबी, बाबा थोड़ी देर के लिए ठहर जाओ बाबा। हुसैन ने कहा काफिले को रोक दिया जाए, हुसैन ने कहा काफिले को रोक दिया जाए। बीवियां उतरी, आई बच्ची, बाबा को सलाम किया, कहा बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि इसरार करूं कि आप मुझे मेरे साथ अपने साथ ले चले, नहीं इसलिए नहीं आई। कहा फिर, कहा बाबा मेरे दिल में तमन्ना पैदा हुई कि अपने भाई को एक नजर और देखें। असगर को एक नजर और देख लूं। सबको सलाम किया, बच्चे को गोद में लिया, देर तक बीमार बेटी प्यार करती रही। जब बहुत देर हो गई तो शहजादी ज़ैनब ने असगर को लेना चाहा, असगर गोद में ना आया। किसी और ने गोद में लेना चाहा, बच्चा गोद में नहीं आया। सैयदे सज्जाद आगे बढ़े, बच्चा गोद में नहीं आया। एक मरतबा हुसैन आगे गए, असगर के कान में कुछ कहा, बच्चा होमक के आ गया हुसैन की आगोश में। किसी ने कहा मौला आपने क्या कहा? कहा बस इतना पूछा था कि असगर करबला नहीं चलोगे। छोटा बच्चा समझ में आ गया। भाई देखो, मेरा तुमसे झगड़ा हो सकता है, मेरा तुमसे झगड़ा हो सकता है, मेरा तुमसे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन 6 महीने के बच्चे से क्या इख्तिलाफ? सोचो सोचो इस बात को, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहन, ये खैमे में इस्तराब कैसा? कहा भैया बच्चे ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। कहा लाओ, शायद मैं उसके लिए पानी लाऊं। बच्चे को गोद में लिया, आबा का साया किया, मैदान में आए, और मैदान में आने के बाद कहा कि अरे कौम जफाकार, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है और ये 3 दिन का भूखा प्यासा है। अगर तुम समझते हो कि मैं इसके बहाने से पानी पी लूंगा तो मैं इसे जलती रेती पे लेटा देता हूं। तुम खुद आकर पानी पिलाओ। ये वो वक्त था जब फौजी अजीज मुंह को फेर फेर कर रो रही थी। एक मरतबा इब्ने साद का एकता कलाम हुसैन, फॉर्मूला हुसैन के कलाम को कदा कर दे। तीर चला फन कलबा सभी जो बहने ये दिल बाप। बच्चा बाप के हाथों में मुनकरिब हो गया, वापस आए रेदन में कदाई व तस्लीमन लिअमरे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते हुए खैमे के दरवाजे पे लाए। दौड़ती हुई सकीना आई, कहा बाबा मैं पहचान गई कि आप मुझसे ज्यादा असगर को चाहते हैं, उसे पानी पिलाना है, मैं प्यासी हूँ। एक मरतबा आबा का दामन उलट दिया, बेटी असगर पानी पी के नहीं आया। अजकुमुर अल्लाह, असगर को दफन किया, मैदान में आए, और अब आने के बाद आवाज दी, अब भूखे की जंग देखो, अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा मारा गया। ये कहते जाते थे, तलवार चलाते जाते थे कि तुमने मेरे अब्बास को भी न छोड़ा, तुमने मेरे अकबर को भी न छोड़ा, तुमने असगर को भी शहीद कर दिया। हुसैन तलवार चलाते जाते हैं, फौजें भागती जाती हैं। एक मरतबा पहलू से आवाज आई, बेटे कब तक जंग करेगा? हुसैन ने तलवार को नियाब में रखा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहकर जमकर जुलजनाह पे बैठ गए। एक मरतबा तलवारें आई, तीर आए, तबर आए, नेज़े आए, मेरा मौला जख्मी होता चला। जब घोड़े से जमीन पे आया, देखो एक जुमला सुनना, हम जानवरों के एहसान को भी फरामोश नहीं किया करते। हुसैन इतने जख्मी थे कि खुद से घोड़े से उतर नहीं सकते थे। बावफा जुलजनाह ने अपने जानू मोड़ दिए। अजरकुमुल्लाह। हुसैन घोड़े से जमीन पे आए, सजदे में सर रखा, और सर रखने के बाद कहा इलाही वफाए तो अहदी। भाई तवज्जो रखना, मसाइब के फकत 2 जुमले अर्ज करूंगा। इलाही वफाए तो अहदी ऊफे बेअहदी। मालिक मैंने अपने अहद को पूरा किया, अब तू अपने अहद को पूरा कर। आयत याद आई, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह। अब आयत समझ में आई? मेरा मौला यह जुमला कह रहा था कि इतने में लश्कर में शादियां बजने लगे, जमीन कांपने लगी,
سید سجاد کو شہزادی زینب نے جگایا، بیٹے دیکھو باہر کیا ہو رہا ہے۔ سجاد نے پردہ اٹھایا، لوگ کے نیزہ پہ نگاہ کی اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حسین شہید ہوئے۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا۔ حسین شہید ہو گئے، وہ قافلہ سالار شہید ہو گیا جو کربلا سے قافلے کو لے کے چلا تھا، اور اب قافلہ سالار زینب ہے۔ پردیسیوں کی شام آ گئی، غریبوں کی شام آ گئی، بیواؤں کی شام آ گئی، لاوارثوں کی شام آ گئی، یتیموں کی شام آ گئی۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں کہ جس گھر سے پردے کا حکم نکلا تھا اسی گھر کی بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی، خیموں میں آگ لگا دی گئی، شام غریباں آئی اور دونوں بہنیں چلی۔ آخری جملے ہیں تقریر کے، دونوں بہنیں چلی، بچوں کو گنتی ہوئی چلی۔ مقتل میں اختلاف ہے، 18 بچے یا 15 بچے موجود نہیں تھے۔ مجھے بتلاؤ، تم نے گریہ کیا، تم حسین کی مصیبتوں پہ رو رہے ہو، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو، یہ 15 بچے یہ کہاں گئے؟ جب مقتل لکھنے والوں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کچھ بچے جب خیموں میں آگ لگی تو جل کر مر گئے، اور کچھ بچے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلے گئے۔ بچے گنے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ 2 بچوں کو دونوں بہنوں نے ایک درخت سے لپٹے ہوئے دیکھا، قریب گئی، ہاتھ لگایا اور بے اختیار ایک بہن نے دوسری بہن سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لاشا اٹھایا بچوں کا، جلے ہوئے خیموں کے اندر لا کے رکھا، اور اب بچوں کی گنتی شروع ہوئی۔ یہ ہے آخری مرحلہ اس گفتگو کا، بچوں کی گنتی شروع ہوئی۔ ان بچوں میں وہ بچی موجود نہیں تھی جسے حسین بہت چاہتے تھے، اور جب حسین جا رہے تھے تو حسین یہ کہہ کے گئے تھے کہ سکینہ، میں نے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں اپنے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ایک پیاری سی بچی دے دے جسے میں بہت چاہوں، جسے میں بہت پیار کروں، اور میرے مرنے کے بعد وہ تماچے کھائے میں صبر کروں۔ وہ بچی موجود نہیں تھی۔ شہزادی زینب پکارتی ہوئی چلی، سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو، سکینہ اگر میری آواز سنو تو لبیک کہو۔ فوج یزید کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اس بی بی کو روک کے کہا کہ نشیب سے ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہاں ہوگی۔ جب جناب زینب پہنچی تو دیکھا بچی بابا کے لاشے کے پاس ہے، سو رہی ہے۔ اٹھایا، اٹھو بیٹی خیمے میں واپس چلو۔ جب لا رہی تھی تو کہا کہ بیٹی تو نے بابا کو پہچانا کیسے؟ کہنے لگی پھوپھی اماں، میں مقتل میں پھر رہی تھی اور یہ کہتی جاتی تھی میرے بابا مجھے نیند آ رہی ہے، بابا مجھے اپنے سینے پہ سلا لو بابا۔ ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، الیہ یا بنیا۔ آخری جملہ الیہ یا بنیا۔ کہا بیٹی تیرے باپ نے تجھ سے کچھ کہا؟ کہا کہ ہاں پھوپھی اماں، مجھ سے یہ کہا تھا کہ میرے چاہنے والوں کو پہنچا دینا کہ کیف استسقی طفلین فابوا یرحمونی، کاش میرے چاہنے والوں تم ہوتے اور دیکھتے کہ کیسے میں نے چھوٹے بچے کو سامنے پیش کیا، اور کیسے ان لوگوں نے تیرے ظلم سے اسے سیراب کیا۔ بچی کو لائیں، بچی سو گئی۔ اب کہیں سے بھی پانی آیا، بس آخری جملہ، تم نے بہت گریہ کیا، آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ کہیں سے بھی پانی آیا ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی آیا۔ اصغر تو ذہن میں ہے نا، سکینہ بھی ذہن میں ہے۔ پانی آیا، شہزادی زینب نے کوزہ آب بھرا، بائیں ہاتھ میں کوزہ لیا، داہنے ہاتھ سے شانہ ہلایا، اٹھو سکینہ پانی آ گیا۔ بچی گھبرا کے اٹھی، کہا پھوپھی جان کیا چچا آ گئے؟ پھوپھی جان کیا چچا آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی تیرا چچا تو مارا گیا۔ کہا پھوپھی اماں آپ پی لیں۔ کہا نہیں بیٹی تو پی لے۔ کہا پھوپھی اماں پہلے آپ پیئے۔ کہا بیٹے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پہلے پیتے ہیں، یہ سننا تھا کہ کوزہ ہاتھ میں لیا، چلی مقتل کی طرف کہ پھوپھی اماں میرا چھوٹا بھائی مجھ سے چھوٹا ہے اور بڑا پیاسا ہے۔